بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ناظرین السلام علیکم. آج ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام دریا کنارے کے ساتھ لیا ٹی وی 80 کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ حسب معمول شریک گفتگو ہیں پاکستان کے وطن عزیز کے مایہ ناز تجزیہ نگار خوبصورت کالم نگار جناب احمد ملک صاحب. تو آج کا جو ملک صاحب پروگرام ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیا کی خوبصورتی کے حوالے سے، تزئین و ریش کے حوالے سے صفائی کی جو مہم ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو آج کل وہ چل رہا ہے صاف ستھرا پنجاب، تو اس حوالے سے زیادہ تر ہم گفتگو کریں گے. تو اس پہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لیا کی خوبصورتی کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کچھ دوستوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ویسے ہمارے فتح پور سے دوست ہیں جناب ملک محمد اقبال جگ صاحب، وہ بڑے اچھے دوست ہیں ملاقاتیں ہیں اور مجھے یہ خوشی ہے کہ وہ ان پر جو صحافی ہے وہ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ 15ویں بار بنے ہیں پریس کلب فتح پور. یہ ان پر اعتماد جی جی جی. اور انہوں نے ہر بار کہا ہے کہ کوئی اور دوست آئے آگے، لیکن وہ سارے دوست ان کو متفق ہیں. اور بڑی بات ہے، میں بڑا خوش ہوں. ایک تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میری طرف سے بھی انہیں دلی مبارکباد. ہاں بالکل، اور بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں وہ. جی. دوسری بات ہم کرنا چاہیں تھے یہ کہ پچھلے پروگرام جو ہے نا پچھلا وہ ڈسٹرب ہوا تھا پروگرام لائٹ کے چلے جانے کی وجہ سے. ہاں، لائٹ کے چلے جانے کی وجہ سے تو ہم نہیں کر سکے تھے. تو میں اس حوالے سے نا جی پاکستان کی مایہ ناز شاعرہ ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، تاریخ دان ہیں، ناول نگار ہیں، سفر نگار ہیں، جناب شہزاد لطیف صاحب. تو انہوں نے ایک جو ہے اپنی نظم، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ گزشتہ دن ان کی ادبی خدمات پر میرا ایک آرٹیکل بھی شائع ہوا ہے. انہوں نے بڑا اس پہ اپریشیٹ کیا ہے. صحیح صحیح. ہمیں خوشی ہے. صحیح. تو انہوں نے نا ایک اس کا عنوان تھا جو میں نے آرٹیکل لکھا ملک صاحب، محبت کے لازوال گیتوں اور بے نظیر نغموں کی شاعرہ. صحیح ہے، اور یہ بڑی بات ہے. اور وہ انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے بڑے گیت لکھے ہیں اور ان کے گیت چلتے ہیں اس میں دوسرے میں. انہوں نے ایک نظم دان کیا دریا کنارے کے حوالے سے. زبردست، یعنی ہمارے پروگرام کے حوالے سے بہت ممنون ہے ان کے، کیونکہ یہ بہت بڑے ضرف کی بات ہوتی ہے. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ میں ان کی غزل جو ہے اس کے اشعار آپ کو سنانے جا رہا ہوں. زبردست. تو ان کے یہ اشعار ہیں. ارشاد ہو جی، ارشاد ہو. ہاں جی. صدا گیت الفت کے گائے ہیں دریا کنارے. واہ واہ. صدا گیت الفت کے گائے ہیں دریا کنارے. زبردست. محبت کے نغمے سنائے ہیں دریا کنارے. گڈ 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 گڈ. صدا گیت الفت کے گائے ہیں دریا کنارے، محبت کے نغمے سنائے ہیں دریا کنارے. جی جی. ہمیں چاہتوں کی فضا راست آئی ہوئی ہے. واہ. ہمیں چاہتوں کی فضا راست آئی ہوئی ہے. واہ واہ. تو ہم نے بہت دن بتائے ہیں دریا کنارے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے آج آپ جہاں بھی ہیں لیکن آپ کا زیادہ عرصہ تو دریا کنارے گزرا ہے. میرا ہاں بالکل. مجھے بڑی خوشی ہے. جائے پیدائش جو ہے وہ بستی ڈولو ہے. سمندری والا جو ہے نا وہ ہمارا کنواں تھا مشہور بڑا، مطلب جس کا نام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا. میں تھوڑا سا بتاؤں جو سمندری اس کا نام پڑا تھا نا، وہ آپ نے کنویں تو پرانے دور کے دیکھے ہوں گے، ابھی بھی موجود ہیں. تو جی جی سریکی میں اسے کھو کہتے ہیں. تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک جو ہے نا بیل چلتا ہے، گھومتا ہے، مطلب وہ پیچھے اس کے وہ لگی ہوئی نا پھٹا سا. تو لیکن ہمارا جو وہ کنواں تھا نا
تو سمندری اس کا نام اس لیے پڑا تھا کہ اس پر 2 بیل جو ہے نا بیک وقت چلتے تھے، ایک اس سائڈ پہ اور ایک اس سائڈ پہ. بڑی بات. تو آپ نے کہا نا بھی آپ کو زیادہ تر بالکل ایسے ہے. تو یہ شعر میں سمجھتا ہوں انہوں نے شاید اسی حوالے سے لکھا ہے کہ ہمیں چاہتوں کی فضا راس آئی ہوئی ہے، ہمیں چاہتوں کی فضا راس آئی ہوئی ہے. کیا تو ہم نے بہت دن بتائے ہیں دریا کنارے. زبردست زبردست. یہ تو جیسے وہ انہوں نے بالکل جو ہے نا میرے لیے بالکل ایسے. یہ سچ ہے کہ دریا کی صورت حسین دل ہمارا. جی سچ ہے کہ دریا کی صورت حسین دل ہمارا. واہ واہ واہ. بہت خواب اس نے دکھائے ہیں دریا کنارے. بہت خواب اس نے دکھائے ہیں دریا کنارے. خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر. آگیا کہ محبت کی راہوں میں غم ہم نے دیکھے بہت ہیں. محبت کی راہوں میں غم ہم نے دیکھے بہت ہیں. ہاں، محبت کی راہوں میں غم ہم نے دیکھے بہت ہیں. بہت ہم نے صدمے اٹھائے ہیں دریا کنارے. شاید انہوں نے اس تناظر میں یہ بات کہی ہو کہ جب جوار بھٹا اٹھتا ہے دریا میں تو پھر کئی بستیاں تراج ہوتی ہیں. میں تو کئی دفعہ لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا نہیں خود جب ہم جاتے تھے، جب کٹاؤ ہو رہا تھا، ہماری جو ابائی گاؤں تھا، بستی تھی، تو وہ آپ کے سامنے ہی مطلب دریا پر ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے. تو وہاں ہمارے باپ دادا نے زندگیاں گزاری، والدین نے. تو باقی یہ شعر دوبارہ سنے ذرا. یہ انہوں نے اسی تناظر میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ان کی محبت کا ادراک ہے. جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کی محبت تھی. وہ لوگ بڑی محبت والے تھے، تو ان کی محبت کا انہوں نے ادراک کیا اس شعر میں. یہ سچ کس ہے کرم سے گزرتے ہیں جب ان کے گھر بار ڈیرے زمینیں سونا اگلتی، زمینیں جو ہے دریا پر ہوتی. تو یہ منظر کشی کی ہے شاہد لطیف صاحبہ نے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ محبت کی راہوں میں غم ہم نے دیکھے بہت ہیں. واہ واہ. محبت کی راہوں میں غم ہم نے دیکھے بہت ہیں. بہت ہم نے صدمے اٹھائے ہیں دریا کے. بہت ہم نے صدمے اٹھائے ہیں دریا کنارے. صدمے اٹھائے ہیں. آگے ان کا یہ شعر ہے آخری کہ ہمیں شاہدہ ہے وفا سے ہی نسبت کے ہم نے. ہمیں شاہدہ ہے وفا سے ہی نسبت کے ہم نے وفا کے محل بھی بنائے ہیں دریا کنارے. اور یہ بڑی خوبصورت انہوں نے دریا کنارے کے حوالے سے یہ ہم پیش کرتے رہیں گے ایک ایک شعر. تو اس حوالے سے آپ شاید کوئی دوستوں کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے. جی وہ بڑے خوبصورت لکھاری ہیں، محترم ناصر امان ثواب کی برادری سے ہیں، لاہور. بہت دل کے بہت اچھے ہیں، اور مطلب بناوٹ تصنع ان چیزوں سے وہ دور بھاگنے والے. ایسا ہے نا، بڑے روایتی. اور ان کا بھی نا اسی طرح جس طرح ہم یہ شاہد لطیف صاحب ذکر کر رہے تھے، تو وہ بھی ان کی بڑی جڑت ہے اپنی دھرتی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. بڑا لکھنے والے، بہت اچھے، بہت خوبصورت. اسی طرح ہمارے بھائی ہیں رو غلام مصطفیٰ صاحب، وہ بھی بڑے محبت کرنے والے ہیں. انہوں نے بہت اچھے اچھے اخبارات میں لکھا ہے، اب بھی مختلف اخبار میں ان کے دیکھتے رہتے ہیں، آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا پروگرام بھی شاید وہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، محبت ہے ان کی. اور اس طرح حیات عبداللہ صاحب جو ہے نا، وہ ایک ملک کا مطلب تحقیق کے حوالے سے، تحقیق کے علاوہ ان کی تحریر کا بڑا تحریر بھی بالکل بڑا اثر ہوتا ہے. کیا تاثیر ہے ان کی ایسا بڑی. اچھا اتفاق کی بات ہے، جب میں نوائے وقت میں لکھتا تھا نا، یہ ہے کوئی 2003 کی بات. 2003 سے میں نے 2008 تک نوائے وقت میں لکھا. میرا آخری جو کالم تھا نا، بی بی کس دن شہیدی میں محترم 23 دسمبر کو، تو میرا جو آرٹیکل تھا وہ مطلب 1-2 دن بعد شائع ہوا نوائے وقت. پھر اس کے بعد میں نے نوائے وقت میں لکھا. تو یہ حیات عبداللہ صاحب جو تھے، یا بلال غوری جی، یہ مطلب لکھنا چاہیے. آپ تو ہم سے سینئر ہیں. تو حیات عبداللہ صاحب کا یہ میں بتا رہا تھا کہ ان کی یہ کتاب چھپی ہے، میں نے اس پر تبصرہ بھی کیا، کھوج کے نام سے. تو وہ مطلب میرا بھی اس میں ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں نے لکھا تھا، انہوں نے اس میں وہ بھی لکھا ہے. لقمان اسد نے اپنے فلاں کالم میں یہ شعر جو ہے نا، یہ مصرع جو ہے نا، علامہ صاحب کا غلط لکھا ہے. تو مجھے بتا رہے کہانی ہے کہ ضیاء شاہد صاحب کو
بڑے لوگوں کے فون آتے تھے ان کی وجہ سے. اور پھر ضیاء شہر صاحب جو ہے حیات عبداللہ صاحب سے کہتے آپ لکھتے رہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں, میں چھاپتا رہوں گا. وہ اس طرح تھا نا. اب دیکھیں بڑا نام ہے ہمارے صحافت کی دنیا کا جناب ہارون رشید صاحب, تو ان کے بھی انہوں نے مطلب اچھا. اسی طرح وہ سعد اللہ شاہ صاحب ہیں, وہ خود شاعر ہیں. چلو ہارون رشید صاحب جو ہے نا وہ شاعر تو نہیں ہے نا, بندہ وہ کبھی دیکھ نہیں سکتا جلدی میں, مطلب وہ فائنل جو ہوتا ہے نا کمپوزنگ نہیں بندہ اس پہ نظر ڈالتا. تو لیکن وہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ وہ کرتے تھے فون ضیاء شہر صاحب کو, یار یہ ہماری بےزتی ہوتی ہے, تو وہ ان کی بات تو سن لیتے تھے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے, آپ جانتے ہیں ضیاء شہر بڑا مطلب روکا نہیں انہوں نے کبھی, روکا نہیں, صحیح, بڑے دل گردے والے ثابت ہے. تو وہ پھر ان کے کالم ویسے ہی چھپتے رہے. تو وہ کالموں کا جو مجموعہ تھا نا, تو غلطی ہے مضامین کے عنوان سے وہ مطلب نہ لکھتے رہے ہیں. تو پہلے غالباً وہ بتاتے ہیں کہ ناصر شیرازی صاحب جو ہیں وہ بھی لکھتے تھے اسی عنوان سے مختلف اخبارات میں. جو لوگوں کالم چھپتے ہیں اس میں کوئی مصرع, اس میں کوئی مطلب غزل غلط انہوں نے لکھ دی, یا کوئی اشعار غلط لکھ دیے, تو اس کو وہ پھر درستی کر کے ان کی وہ مطلب کالم لکھا. تو حیات عبداللہ صاحب بھی مطلب ان کی کتاب میں لے آؤں گا پروگرام, ان کا تعارف بھی کروائیں گے. تو یہ چلو ایک, اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف. بالکل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چلتے چلتے ایک لیا پارک ٹی ہاؤس کے نام سے نا, یہاں لیا پارک ٹی ہاؤس, تو پارک ٹی ہاؤس لیا, تو یہ مطلب ہمارے یہاں کے کچھ ادیب و شاعروں نے ریکویسٹ کی تھی امیرہ بیدار ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان سے. تو ان کی کمال شفقت ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اب اس کا باقاعدہ اسے کھول دیا ہے شعراء کے لیے, لکھنے پڑھنے والوں کے لیے, کہ وہاں آپ تقریبات کریں, وہاں آپ آئیں بیٹھیں گپ شپ کریں. یہ نسیم لیا صاحب جس لائبریری میں ہوتے تھے نا, یہ پرانی سبز منڈی کے ساتھ ہے. تو یہ جو ہے نا آج میرے خیال میں فرید صاحب اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ باقاعدہ اس کا وہ اوپن کر دیا گیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے تھوڑا گفتگو کریں کہ اس کو فعال کیسے کیا جائے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں اس پر مخصوص کسی گروہ کا قبضہ یا یہ وہ چیز نہیں ہو, یہ انتظامیہ کو مسلسل اس پہ اس حوالے سے بھی نظر رکھنی چاہیے. اور پھر دوسری بات جو اہل ثروت لوگ ہیں یہاں کے, ان کو بھی مطلب اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے بھی, اچھے اچھے یہاں محفلیں ہوں, مشاعرے ہوں, تاکہ ایک چیز تو ہمیں مل گئی, اس کو متحرک کیسے کرنا ہے اس پر آپ تھوڑا سا تجویز دیں. اور نہیں, یہ تو میں کہوں گا کہ پارٹی ہاؤس بہت اچھا اقدام ہے. جی جی, ان کا جناب امیرہ بیدار صاحب, جی جی, ہمارے وہ دوست بھی ان کا جو ہے وہ اسٹرگل, ہاں جی, کوشش, وہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں ان کی والدہ محترمہ کا, صوفیہ بیدار صاحبہ کا. ان کا مطلب یہ صوفیہ بیدار صاحبہ, یہ بڑے نام ہیں, وہ خبریں میں لکھتی رہی ہیں. جی ہاں, جی ہاں, ابھی بھی لکھتی ہیں. ابھی میرے خیال میں نئی بات میں دکھ رہی ہیں شاید, یا میرا بیدار صاحب چونکہ خود ایک لکھاری, ہاں ان کا خاندانی پس منظر گھرانے سے ہیں, جی جی, تو ان کو اس چیز کا ادراک ہے. صحیح صحیح صحیح, شاید ان کی تو ٹھیک موقع پر مطلب انہوں نے پارٹی ہاؤس لیا, یہ بہت اچھا اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بنا, اور اس میں نا اس میں وہ لوگ ہونے بیٹھنے چاہیے, ایک بیٹھک ہونی چاہیے زیادہ ان لوگوں کی جن کا ادب سے تعلق ہے, جو لکھاری ہیں یا شعر سے جو منسلک ہیں, شعر و شاعری سے, اور گروہ بندی کا مطلب شکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں رات گئے تک محفلیں ہونی چاہیے, تاکہ وہ جو ماضی کا جو دور تھا نا, جی جی, لیا بیٹھتے تھے اور یار روئی صاحب, اور وہ تو خیر بیٹھتے تھے ریلوے روڈ کے سامنے. کہتے ہیں ریلوے روڈ کے سامنے بڑے ہوٹل ہوتے تھے, اور ان پہ وہ بیٹھتے تھے. آج بھی لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن اب وہ مزہ نہیں رہا. پچھلے دنوں میں نے لکھا تھا اس پہ ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے, تو ایک بڑا اس کا یہ ہوتا تھا, وہ ایک ثقافت اور کلچر, اور یہ بھی کلچرل حوالے سے یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے. تو صفائی کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے, اس حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اچھا یہ ان کا بڑا اچھا اقدام ہے. یہ میرے اپنے خود علاقے میں یہ ہوا ہے ایک آپریشن,
اور صحیح وہاں تجاوزات کے تجاوزات کے ہم، حوالے سے ہم۔ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے. اچھا نہیں بہت وہ سے لوگوں نے ایسے قبضے کیے ہوئے تھے جو عمومی طور پر ملک صاحب ہوتا یہ ہے شاہراہ کے کنارے، حالانکہ یہ ایک حکومتی جو ہے نا اس کی جگہ ہے، یا اس کی گورنمنٹ کی جگہ، اور اس پہ صحیح لوگوں نے ایسے ہی قبضے جی کیے جی ہوئے تھے بعض پر آفیسر سے مل کے. جی جی تو صحیح یہ صحیح انہوں نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے. اچھا نہیں وہ جو اب تجاوزات کے خلاف ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے نا کہ اچھا اس میں پھر انجمن تاجران بھی آ جاتی ہے، ہمارے پالیٹیشین جی ہمارا ووٹ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں اس کی عادت ڈالنا ہوگا، عدد. اپنے ووٹرز کو سمجھانا ہوگا. دیکھیں نا جب ہم سارے لوگ مطلب ہم صاف ہی ہیں، ہمیں بھی لوگ میں شعور بیدار کرنا چاہیے. اچھا اسی طرح جو مطلب ہماری سیاستدان ہیں ہمارے، ان کو بھی وہ یہ نہ کہیں نا، وہ اپنے ووٹر سے کہیں بھی آپ جو لاز ہیں ان کو فالو کریں. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کے ذکر کیا نا آپ کے علاقے میں جو ہوا تو کیا وہاں اب تک برقرار ہے وہ صورتحال یا برقرار. اچھا ہاں مطلب وہاں بالکل برقرار اچھا ہے، اچھا اور وہاں بالکل صفائی کر دی گئی ہے، اور زبردست میں بڑا خوش ہوا ہوں اس بات پہ. صحیح لالا زار ہے، باگل ہے، جی 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 وہاں جی وہ علاقے ہیں، اور وہاں سے بالکل صفائی کر دی گئی ہے. صحیح 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 تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا اقدام ہے. امیرہ بیدار صاحبہ نے باقاعدہ اسٹرکٹلی یہ بڑا کام کیا، اور انہوں نے اس میں نا کسی کی سفارش کو میرا خیال مد نظر نہیں رکھا. یہ اچھی بات ہے. اچھا ان کو آگے چل کر میرے خیال میں جس طرح وہ کام کر رہی ہیں نا، تو دیکھیں شہر میں بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ اچھی آفیسر ہیں، تو آگے مطلب ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ لیا کی خوبصورتی اور تزئین و رائج کے حوالے سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو کم کامل پھاٹک والا راستہ ہے نا ڈاک خانے کی طرف جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو دیکھیں یہ کوئی میں تو مطلب اپنے بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں یہ، حالانکہ مین سٹی کا یہ علاقہ ہے نا، صدر بازار کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے، ڈاک خانہ آپ کراس کریں نا زکریا اکیڈمی سے آگے موڑ ہے، ہوگی موڑ جسے کہتے ہیں، تو وہاں سے لے کر کم کامل پھاٹک تک، تو یعنی کہ اس روڈ کو بننا چاہیے. یہ روڈ جو جاتا ہے آپ کے ڈاک خانے سے ہاں جی یہاں، یہ وہ بڑا تاریخی ایک روڈ ہے. صحیح یہاں صحیح ڈاکٹر کیسر ہوا کرتے تھے، ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کے یہاں ٹھہرے تھے. اچھا نہیں ڈاکٹر کیسر میرے خیال میں حیات ہے. شاید نہیں ہے. اچھا 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 ہاں، وہ بڑا نام تھا لیا کا. اور یہ ڈگری یہ ہے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج جو ہے، اس کے لیے انہوں نے بھٹو صاحب سے باقاعدہ سفارش کی اچھا کہتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کیسر صاحب کا وہ ہے. اور پرانی تاریخی وہ جو ہے وہ کسی وہ ہندو جو رہتے تھے ان کی وہ رہائش گاہیں تھی، اور بڑے وہ جو سرمایہ دار تھے ان کی رہائش گاہیں. صحیح صحیح تو اسی روڈ پہ ہیں. تو بالکل یہ روڈ بننا چاہیے. تو اس کے پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے وہاں، کچھ نوجوان جو ہیں وہ بڑا دکھ ہوا مجھے. ہاں وہ کم کامل پھاٹک کے ساتھ پھاٹک پہ. بالکل بالکل. وہ اچھا اس کے حوالے سے وفاقی حکومت کا اگر کوئی نمائندہ ہے، بلکہ ہیں اگر اقتدار تو ان کا ہے نا، بالکل. یہ جو ہے نا پھر اس پھاٹک سے آگے گزر کے ایک اور وہ ہے، وہ مائی ماتا کا وہ جو ہے مندر ہے، ہاں دیکھیں وہ اسے وہ بڑا اجڑا ہوا ہے. ہاں ان کی کرنی چاہیے. اب جی یہ ہاں، تاریخی عمارتیں ہیں. اور اچھا یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ پاک ٹی ہاؤس لیا بننا عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ مطلب ہم نے یہاں بات کر دی نا، تو میں دیکھتا ہوں چند ایک لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ اس پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور آگے پھر اپنے لوگوں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بس کام نہیں ہونا چاہیے، ایسے بس ایشو ہے، اس کو جو ہے نا فلاں بندے نے اٹھایا تو ہم بھی اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ سرکاری باغ ہے کھجوروں کا بڑا خوبصورت، ملک صاحب اس کی کہانی یہ ہے کہ دراصل کھجور کے لیے، یہ تو پوری میری تحقیق ہے نا اور کسی چیز کا مجھے وہ نہیں ہے، کھجور کے لیے یہ جو زہریلا پانی ہوتا ہے نا یہ زہر قاتل ہے. کھجور کا یہ جو باغ ہے اس کو ضلع کونسل کے چند کلرک جو تھے انہوں نے مل کر ایک پرائیویٹ لوگوں سے مطلب مقامی لوگوں سے ایک سازش تیار کی، اور اس کو پٹے پر دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بے شک ڈی سی صاحب یہ ریکارڈ اٹھائیں، ان کا احتساب کریں، ان سے بات پرس کریں کہ بھئی یہ کن ماہرین نے ایسا کیا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ بڑا خوبصورت باغ تھا، وہاں آپ جاتے ہیں نا
تو آپ کو ایسے پتہ چلتا ہم کوئی لاہور کی کسی سیرگاہ میں جو ہے نا داخل ہو چکے ہیں. صحیح جیسے وہ جبر جی کے ساتھ کہتے ہیں کہ باغ ہوگا تو ہمارے مغل خاندان جو تھے بادشاہ. تو اب جب شالا 2-3 سال، ہاں جی 2-3 سال جب اس کو پانی لگا ہے نا وہ زہریلا گندا سیوریج کا سارا نالیوں کا، تو وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک میٹنگ ہوئی تھی، صحافیوں کی تعارفی ملاقات تھی. اچھا وہاں سے وہ جو درخت ہے وہ گر رہے ہیں. وہ گر رہے ہیں، آپ تو بہت کم رہ گئے ہیں. میں نے تجویز کی، میں بڑا عرصہ پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا، گیا تھا، بڑے درخت. میں نے ایک تجویز دی تھی، کوئی یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب آئے تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو انہوں نے اس پہ کام کیا. خالد پرویز صاحب بھی تھے غالباً. تو انہوں نے اس پہ یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو موٹر تھی نا، الیکٹرک موٹر جو وہاں لگی ہوئی تھی پانی کے لیے، اس کو ٹھیک کروایا. اور انہوں نے فوری طور پر یہ احکامات جاری کیے کہ بھئی اس کو جو ہے نا اس کی حفاظت کی جائے، جو گندا پانی اس کو نہ باغ کی طرف جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. یہ بھی اس پہ ٹاپک بھی کریں گے پروگرام کے. جو گندا پانی جا رہا ہے نا، تو ساتھ ساتھ علاقوں والے لوگ جو ہیں نا وہ سبزیاں کاشت کرتے ہیں. سبزیاں یہ بھی اس پہ بھی روک ٹوک ہونی اور چاہیے. اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. شروع میں محکمہ فوڈ جب اس کا وجود عمل میں آیا تو انہوں نے وہاں مطلب جو فصلیں کاشت ہوئی تھیں تو کاشتکاری بڑی ہو گئی تھی، اس پر حل چلا دیا لوگوں کو، مطلب ایک ڈرانے کے لیے یا ان کو تاکہ باز رہے ہیں. لیکن پھر وہ مطلب توجہ دوسری طرف ہوتی ہے محکمے کی کسی کی یا آفیسر کی، کوئی دوبارہ وہ ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہے. اچھا اسی طرح جو کمشنر جو ہیں ان کی جو وہاں وہ ہے قبر ہے، وہ بھی مطلب ایک یادگار ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کرانا چاہیے. اس کی 4 دیواریاں جو اس کا کب تک رقبہ ہے، 2 کنال رقبہ ہے یا 3 کنال رقبہ ہے، مطلب اس طرح آپ آئے نا نہیں یہ بات آپ بڑی کر رہے ہیں. یہ پھر نا آپ یہ تو ہے ملاوٹ پہ جو ہم موضوع کریں گے. یہ محکمہ فوڈ کا کوئی کردار نظر ہی نہیں آتا. نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں نا ختم تو نہیں کر دیا گیا. میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا ہم یار گئے ادھر، وہاں جب وہاں ملاوٹ والی تھی تو وہاں سے آفیسر صاحبہ نکلی اور انہوں نے کہا کہ ادھر پیسے ڈال دیں ہمارے اور ہم یہ چھوڑ کے چلے جائیں. اب تو یار ایسے ہو رہا. اب دیکھیں نا لوگوں کی صحت سے اب چائے پینے کو نہیں دل کرتا کسی ہوٹل سے. مطلب اتنی ملاوٹ آ گئی، دودھ میں اتنا وہ ہے. بالکل. اچھا وہ پکڑے جاتے ہیں لوگ، ان کو سزا کبھی نہیں ہوئی. اور پھر چلر بنا کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. جی اور لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا ملک صاحب، میں نا وہ اپنا جو موضوع ہم نے بتایا تھا شروع میں، صفائی یا مطلب لیا کی خوبصورتی کے حوالے سے، اس طرف تھوڑی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ بھئی چھوٹا سا تو سٹی ہے ہمارا. صحیح. وہ چند نوجوانوں نے آپ نے دیکھو کیا تھا سٹارٹ اس کو. پہلے تو ریلوے لائن کے ساتھ سارا گندگی ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے مل کے نا خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت وہ ریلوے لائن کے ساتھ نا کم مکمل پھاٹک سے لے کر مین پھاٹک تک جو صدر بازار والا پھاٹک، تو یہاں جو ہے نا مطلب انہوں نے خوبصورت گراسی پلاٹ بنائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی انتظامیہ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ وہ نا ہمیں اب دوست ایک نے وہ فریدی صاحب نے کہا اصل میں نا یہ ہے اصل میں فوڈ اتھارٹی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی. پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے نا اس کا کام تھا یہ. اصل میں نا وہ کام ہی نہیں کر رہے. صحیح. اچھا میں سمجھتا ہوں کوئی اصل میں پہلے شروع میں بڑا کام ہوا، اب نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ ایکشن لینا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ وہ صحت کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں، تو انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے. اور میرا بیدار صاحبہ کو ضلع چلرز جو بنے ہوئے ہیں ان پہ دیکھنا چاہیے کڑی نظر. کیونکہ وہ لوگ اب گھروں میں نا کسی کے گھر سے آپ دودھ لینے جائیں تو وہاں بھی یہ لوگ ملاوٹ سے دیکھتے ہیں. لوگ نہیں لینا چاہتے، لوگ کہتے ہیں آپ چھوڑے یہ دودھ لیں. اب لوگ بچوں کو دودھ نہیں پلاتے اور ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بڑے دکھ والی بات ہے. اچھا وہ میں ذکر کر رہا تھا، آپ اس پہ تھوڑا گفتگو کر رہے ہیں. کس کا؟ صفائی، مطلب اس کی لیا کو خوبصورت نظر آنا چاہیے. صحیح. نہیں یہ دیکھیں نا وہ جو روڈ آپ کی طرف جاتی ہے بھاگل کی طرف، اس کو آپ دیکھیں، وہ پچھلے دنوں میں گزر رہا تو دیکھا وہاں لگا رہے تھے شاید پودے لگنے چاہیے وہاں، مطلب گھاس لگانا چاہیے، یعنی کہ خوبصورت روڈ نہیں درمیان میں روڈ کے درمیان مین چوک پر کوئی گملے وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہونی چاہیے. بالکل. صفائی کا تو انتظام ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے. بالکل. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جہاں یہاں جو لوگ صفائی کرتے تھے نا اہلکار، وہ لوگوں کی کوٹھیوں پہ چلے جاتے.
اچھا ان کے کام کرتے تھے. مطلب وہ جو ملازم تھے بلدیہ کے. بہت سے ایسے لوگ تھے اور میں اب کیا کہوں. لیکن اب نا جیسے یقیناً میرا بیدار صاحب جو ہے وہ ظاہر ایک آفیسر ہے, منتظم جو ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ انتظام کیسے صحیح چلے, صحیح صحیح تو وہ یقیناً یہ کام کریں گی. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ہے تحصیل کو کونسل کے, یہ اصل میں وہ فعال ادارے بلدیاتی نہیں رہے, یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. جی اچھا یہ شروع میں یہاں بہت لوگ جاتے تھے, یہ پارک نہیں بنا تھا فیملی پارک, اب اس کا نام میرے خیال میں کسی پولیس والے کے نام سے شاید رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے لیکن وہ فیملی پارک ہی ہونا اچھا چاہیے. اس کو, ہاں جی اس کو بھی مطلب جو ہے نا وہ بھی اجڑا ہوا ہے. یعنی کہ دیکھیں نا کوئی اگر آتا ہے نا باہر سے تو اس نے کیا تاثر لے کے جانا ہوتا ہے. میں بکھر گیا نا, بکھر تو وہ نہر کے دونوں طرف انہوں نے بڑا خوبصورت بکھر جو ہے نا ایک دلکشا باغ بھی ہے. صحیح 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 صحیح. وہ تاریخی ہے, کہتے ہیں وہ بڑا تاریخی باغ. کون سا میں تو نہیں دیکھا, میں نے کون سا علامت خان صاحب ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. دلکشا باغ زبردست, وہ بڑا خوبصورت اور تاریخی باغ. تو یعنی کہ دیکھیں نا اپنا ہر شہر کی خوبصورتی کا کوئی مطلب وہ ہوتا ہے, دلچسپی کی ایک کوئی خوبصورت جگہ بنائی جاتی ہے. جیسے آپ کے پاس یہ سرکاری باغ ہے, کھجور ہیں جو ضلع کونسل کے حکم میں, ٹھیک ہے نا. نہیں یہ نا میں آپ پھر یہ میں نا اس پہ زیادہ بحث کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا باغ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے ماضی میں ظاہر اس کے لیے اسٹرکچر کی, لیکن یہ امیرہ بیدار صاحبہ اس پہ ضرور ایکشن لیں. باؤنڈری وال ہونی چاہیے مطلب, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان کا گیٹ لگنا چاہیے باقاعدہ, اور اس کے اندر اور بڑا خوبصورت یہ باغ ہے. اور اسے نئے پودے لگائے جائیں, یہ لیا کا ہے یہ. اور ان لوگوں کا ضرور احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے مطلب غیر قانونی طور پر اسے پٹے پر دے رکھا 2 یا 3 سال, اس میں اس کی تباہی ہوئی ہے. یہاں میں خود دیکھتا تھا گھاس لگی ہوئی تھی, صحیح مکئی یہ وہ, ٹھیک ہے. باغ کے اندر, ہاں باغ کے اندر پٹے پہ دے دیا تھا نا, ضلع کونسل کے چند کرپٹ عناصر نے اسے پٹے پر دے دیا تھا پرائیویٹ لوگوں کو بھی, آپ کاشتکاری کر. پتہ نہیں وہ کس طرح انہوں نے بریف کیا, یا ضلع کونسل کچھ چیزیں ہوتی ہیں خود مختاری ہوتی ہے ان چیزوں میں حاصل آپ کو, تو اس کا غلط مطلب جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. وہ آنکھوں میں دھول جھونک کے نا, کیونکہ منتظم جو ہوتا ہے اس کے کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, ضلع پورا ہوتا ہے, اس کے ہر ادارے کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اسی لیے تو صحافیوں کو جو ہے نا معاشرے کی آنکھ کہا گیا ہے. تو ہم تو جو ہے نا دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی اپنے تئیں مطلب کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. تو ہم اس چیز کے شدت سے متمنی اور منتظر ہیں کہ امیرہ بیدار صاحبہ جو ہے نا اس طرح بھی توجہ دیں گی کہ کوئی لیا میں انٹر ہوتا ہے تو اسے جو ہے نا پتہ چلے کہ میں کسی اچھی اور خوبصورت دل کا سٹی میں آ گیا ہوں. نہیں یہ بڑی بات ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو باغ ہے یہ جب لیا ضلع مظفر گڑھ میں شامل تھا, ہاں جی ہاں جی, تو اس باغ کی آمدن سے ضلع مظفر گڑھ کو قرضہ دیا گیا. زبردست, یعنی کہ لیا تحصیل تھی نا, ہاں تحصیل نے قرضہ دیا تھا, مظفر گڑھ اتنی آمدن تھی یار, یہ باغ ایسے نہیں. یہ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں کوئی 23-24 لاکھ پہ, مطلب اس وقت تو پھر پیسے کی ویلیو زیادہ تھی نا ویلیو, تو مطلب واقعہ تھا اس وقت مہنگائی اتنی نہیں تھی, تو کھجور تو ہمیشہ سے ایک مطلب مہنگی. پھر ایک اور بحث ہے جو بالکل اگلے میں اس میں کریں گے. جی جی, وہ بحث یہ ہے کہ ایم سی ہائی اسکول جو ہے نا, جی جی, اس کا جو ایم بی برادری جو تھے سکائی تھا ظاہر ہے, تو اس کے جو مالکان تھے ہندو, انہوں نے جو دکانیں وقف کی تھی اس پر اب قبضہ ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب اس کا قبضہ واگزار ہوگا. یہ ضرور بات کرنی ضروری ہے. ملک صاحب وہ جون ایلیا نے لکھا تھا نا, وہ سسپینس ڈائجسٹ تھا, اس میں وہ اپنا وہ اداریہ ٹائپ جو لکھتے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ منہ کھولتے ہیں سچ بولنے کے لیے, صحیح, پھر ان کا منہ جو ہے نا ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا جاتا ہے. ایسے ہی. تو میں وہ جن عناصر کی نشاندہی کر رہا تھا نا کہ بھئی وہ لوگ, اب ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں نا, آپ کل دیکھنا فیس بک بھری ہوگی سرکاری باغ کے اس تصاویر سے, اور ان کمشنر جو تھا اس کے مطلب قبر کے حوالے سے بھی اس کو محفوظ کیا جائے. میں تو یہ تجویز دوں گا کہ وہاں بھی کوئی لائبریری
بنا دی جو اس کی مطلب یادگار بھی محفوظ رہ جائے گی. راستہ ہاں کمشنر جو تھے ہاں تو جب لیا کمشنری تھا. بالکل۔ اچھا اس دن ایک فنکشن تھا یہاں مقامی ایک ہوٹل میں تو وہاں اجازت چلانا صاحب نے یہ کہا کہ لیا صوبہ بھی رہا ہے تو ان سے اس حوالے سے معلومات لیں گے. میں پہلی دفعہ میں نے مطلب وہ سن رہا ہوں. صوبہ تو شاید نہیں کمشنری رہا ہے بھئی صوبہ بھی رہا ہے لیا نہیں یہ آن دی ریکارڈ انہوں نے کہا ہے سارے لوگ موجود تھے. شاید رہا ہوگا۔ اچھا اس دن ایک دوست نے کال کی مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ تحریک چلی ہوئی ہے لیا ڈویژن بناؤ اور یہ وہ. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے تو وہ پھر کہنے لگے صوبہ کے حوالے سے گفتگو کیوں نہیں ہو رہی کیوں نہیں بات ہو رہی. صحیح ہے تو میں نے کہا آپ اس قد کے لوگ نہیں تھے. صحیح ہے میری بات سے دل آزاری ہوگی کچھ لوگوں کی ہاں یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اتنا بڑا مطالبہ کیسے مطلب وہ کریں پیش کریں. اچھا دوسری سوال سے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اس دن عابد انوار علوی صاحب آئے ہوئے تھے. میرے ایک منٹ ملک صاحب اپنی ذہن میں رکھنا بات کی بات ہوگی. عابد انوار علوی صاحب آئے ہوئے تھے مار اجازت لانا صاحب ہوئے تھے. اچھا اسی طرح وہ وہاں سے آئے ہوئے تھے انجینئر بلال خان صاحب آئے ہوئے تھے ایم پی اے سابق اور ایک چانڈیا صاحب کو کوئی نام لے رہے تھے وہ بھی ان کے بعد سے میں رہے ہیں وہاں سے. بلال خان صاحب کو شاید آپ جانتے ہوں وہ جب چودھری الطاف کے ٹکٹ کے لیے گئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی. بالکل بالکل. اچھا تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں ٹھیک ہے ایک تحریک چلانی چاہیے لوگوں میں اویئرنیس آنی چاہیے اس حوالے سے شعور بیدار کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا ان کو دیکھ کے کہ ڈویژنل صدر ہیں اجازت رانا صاحب تو وہاں جا کے وہ بات کیوں نہیں کرتے. مطلب وہ بھی کیا اپنا قد چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا مطالبہ کیسے اپنی قیادت سامنے رکھوں. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. نہیں یہ بالکل صحیح ہے. ایک دوسری بات یہ ہے مجھے یہ کرنی چاہیے ہمیں جی جی کہ نا ڈویژن آپ لیا کی کبھی بات کرتے ہیں کبھی تھرڈ ڈویژن کی ایک بات کرتے ہیں. ہاں جی یہ بات یار جو ہے نا نہیں تھل کی اگر آپ کہانی چھیڑیں گے نا تو تھل تو جاتا ہے خوشاب تک. ہاں خوشاب کے لوگ آپ سرگودے کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا ٹھیک ہے وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم آئیں. ہاں پھر میاں والی کے امانت شادی خیر نے مخالفت کی تھی پچھلے دور میں جب اس کی بات چلی تھی. صحیح ہاں تو یہ ہے کہ بکھر کے نہیں اس نے کیا ہے جو ہے نا وہاں سے ڈھانڈلا انہوں نے بالکل افسر ڈھانڈلا صاحب نے باقاعدہ کہا کہ لیا کو ڈویژن بننا چاہیے. نہیں بکھر کے لیے بہت اچھا سوٹ کرتا ہے لیا مظفر گڑھ کے لیے بہت اچھا کرتا ہے. صحیح. اور اس دن یہ بلال خان صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ جو یا وہ چانڈیا صاحب نے کہا کہ بکھر ہو گیا یا مظفر گڑھ ہو گیا یہ سریکی میں انہوں نے کہا کہ یہ لئیے دل لائیں ہوئے ہیں بوٹیاں ہیں. مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہم تحصیل رہے مظفر گڑھ کی یا یعنی کہ دیکھیں نا وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں گے کہ بھئی اس یہاں کا سیاسی شعور جو ہے وہ بھی ان علاقوں سے آگے شاید وہ سمجھتے ہوں گے. اچھا اب دیکھیں لیا کی جو سیٹ ہے ہمیشہ اس پہ نیا بندہ آتا ہے سٹی کی جو سیٹ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ نہیں کب سے جب فرید صاحب چلاتے تھے نگران تھل تو اس میں ہم نے ادارے لکھے کالم لکھے آپ بھی لکھتے رہے میں بھی لکھتا رہا کہ لیا کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ لاہور کے برابر آتا رہا. کبھی لاہور ہمیں بیٹ کر جاتا تھا کبھی ہم لاہور کو بیٹ کرتے. تو اتنے اضلاع 40-41 اضلاع جو ہیں 40 یا 41 تو اس میں مطلب لیا کا ٹاپ پر اس دفعہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پنجاب میں لیا سے میڈیکل کی طرف جو ہے نا لوگ گئے ہیں. تو بہرحال اچھی امیدوں کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لینا چاہیے کافی وقت ہو گیا ہے. تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ بھی لیا کی خوبصورتی کے حوالے سے اچھے ہم اقدامات جو ہیں ان کے سامنے آنا چاہیے. ہم منتظر ہیں. میرا بیدار صاحبہ جو ہیں وہ یقیناً ہماری اور اس حوالے سے بہت زیادہ انہیں نظر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیا پاک کی لیا ہاؤس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر بہت سے مسائل ہیں یہاں کے لوگوں کے نہیں لیا شہر کے. اور اس باغ کی جو ہم نے وہ کی اس کے حوالے سے بھی گزارش ہے کہ اس کی بھی طرف توجہ دی جائے. اشارات جو ہے نا وہ آپ نے ذکر کیا اس کا مئی ماتا جو مندر تھا اس کا
تو وہ بھی بڑی اجڑی ہوئی حالت میں ہے. اور پتہ نہیں، میں یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں کیسے ہمارے حکومتی ادارے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں. وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ قبضہ نہیں دے رہے. تو اس جگہ کے لیے کوئی مطلب پلان تھا حکومت کا، تو ان کو پتہ نہیں پھر کتنے. اس میں بہت سی بات کرنے والی اوقاف کے رقبے ہیں، اوقاف ایسے کے. لوگوں کے پاس جو کئی عرصہ سے، اور انہوں نے اس سے کمائی کر کر کے کالونیاں بنا لی ہیں. تو اچھی امیدوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام جی کا بالکل، میں کہتا اختتام ہوں کرتے ہیں. بالکل ہم اختتام کرتے ہیں. جی جی اور سامعین جو ہیں وہ ہمیں لائک کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جی جی سارے ان احباب کا جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جی اور خاص طور پہ عبد الرحمن فریدی صاحب کا بالکل پرانے بالکل. دوست ہیں. جی جی بالکل. ان سے کبھی کبھی ہم گرم تو ضرور ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ضرور وہ اپنے ساتھ ان کی خواہش وہ ہوتی رکھنا ہے ان کی ہمیشہ خیر ہر ہوتی ہے پلیٹ پر. کہ ہم ساتھ رکھے ہوں. چلیں جی، بہت شکریہ. بڑی مہربانی. تھینک یو. اللہ اللہ حافظ.